بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مریم مرتضیٰ ہے اور میں اپنے چینل کتاب کے سفر میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے امن فرام مارس اینڈ وومن فرام وینس۔ اس کا تھوڑا سا انالائزز اور تجزیہ کرنے کے بعد جو میرے پاس اس کی تحقیق سے مجھے جو فوائد ملے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یعنی عورت اور مرد جو ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی عورت مرد مارس سے اور عورت وینس سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچیں مختلف ہیں، ان کے اندر تضاد ہے۔ عورت الگ سوچتی ہے، مرد الگ سوچتا ہے۔ جیسے انسانی رشتے میں جذباتی فرق، اور عورت اور مرد میں بہت فرق ہے، حتیٰ کہ ان کی سوچ، خیالات، جذبات، ان کا انداز بیان، ان کا انداز گفتگو الگ ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ جان گرے نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے میں بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ سب سے پہلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یعنی امن فرام مارس اینڈ وومن فرام وینس، یعنی مرد اور عورت الگ الگ سوچ کے مالک ہیں۔ مرد اپنی سوچ میں گہرائی رکھتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنی احساسات اور جذبات کو واضح کرتی ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ سب باتوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے، یعنی ہر پہلو اس کے بارے میں سوچتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اپنی مشکلات کو جواں مردی سے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کا حل تلاش کرتا ہے، اس پر سنجیدگی اختیار کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کے بجائے تصورات میں رہتی ہیں۔ عام طور پر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم سے ہر بات شیئر کی جائے، ہماری حمایت کی جائے، اور خواتین چاہتی ہیں کہ مرد ان سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان کے جذبات کے بارے میں بات چیت کرے اور اس کو اپنے جذبات کے بارے میں کھل کر بتائے، اور حمایت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر مرد اور عورت کو حوصلہ دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے تو ان لوگوں کو مختلف سوچوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنا پڑے گی، جبکہ مرد جو ہے اپنی کامیابی اور شناخت کا احساس دلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ صرف احساس ملے کہ میں کامیاب مرد ہوں، جبکہ اس کے برعکس عورتیں جذباتی تعلق قدر کرنا اور بات چیت کرنے سے حوصلہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ کے اندر جان گرے نے اپنی ایک خاص قسم کی بات کہی اور خاص انداز سے کہ مرد ایک ربڑ کی مانند ہے اور عورت لہروں کی مانند ہے۔ یہ مثال مردوں اور عورتوں کے جذباتی چکر کو واضح کرتی ہے، یعنی مرد جیسے ربر بینڈ اور عورت جیسے لہریں۔ مرد کو ربر بینڈ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے، چاہے وہ جہاں بھی چلا جائے، جس جگہ چلا جائے، لیکن وہ واپس اپنے گھر میں ہی آتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے پاس ہی سکون تلاش کرتا ہے۔ اس لیے مرد کو ربر بینڈ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کو جتنا کھینچا جائے، جتنا مروڑا جائے، جتنا اس کو کھینچ کے جہاں بھی لے کے جایا جائے، لیکن واپس اس نے اسی جگہ پہ آنا ہے جو اس کا مرکز ہے۔ اور عورتوں کو لہروں جیسا اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں قرار دیا گیا کہ ان کی زندگی اونچائیوں اور زوال پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر حال میں برداشت کرنا جانتی ہیں۔ یعنی عورت ہر مشکل میں اور ہر آزمائش میں برداشت کرتی ہے۔ اور چوتھے پوائنٹ کے اندر جان گرے کہتے ہیں کہ جذباتی ضروریات عورتوں اور مردوں کی مختلف ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ عورتیں جذباتی تعلقات اور بات چیت کا پیش خیمہ ہیں، جبکہ مرد خود مختاری کی قدر کرتے ہیں اور اپنی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 میں ان کے ساتھ کیسا تعلق بنائیں، یعنی مرد اور عورت عام طور پر اپنے تعلق کیسے بناتے ہیں۔ مرد عام طور پر مختصر بات کو پسند کرتا ہے، یعنی بات ہو ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ سی بات ہو تاکہ اس میں تمام باتیں سمو دی جائیں، جبکہ عورت اس کے برعکس تھوڑی سی لمبی بات کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے
کہ مجھے کوئی بات سمجھانے والا ایسا ہو کہ مجھے مثالیں دے کر سمجھائے بات۔ چھٹے پوائنٹ میں جان گرے نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کو خط لکھ کر راضی کرنا چاہیں، ان کے اندر اگر ناراضگی آ گئی ہے تو شوہر بیوی کو کیسے خط لکھے؟ اگر شوہر خط لکھتا ہے تو احسان کرنے والا، سمجھدار ظاہر کرے تاکہ اس کی سمجھداری ظاہر ہو، عورت سے محبت کا اظہار کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے اور سمجھائے کہ میرے جذبات صرف تمہارے لیے ہیں۔ اور جان گرے کی کتاب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مرد اور عورت کو مل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ کر کے چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جذبات کا اور ان کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں کے انداز مختلف ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے جذبات کی قدر جب تک نہیں کریں گے ان لوگوں کی بانڈنگ نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف اگر عورت مرد کو خط لکھے تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد سے محبت کا اظہار کرے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے اور وہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے اظہار کرے، زندگی بھر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرے، اتفاق کرے اپنے شوہر کی ہر بات سے، اور یہ بات اس کو واضح کرے کہ اچھے برے وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لاسٹ پوائنٹ جو کنکلوژن نکلتا ہے، جو کہ میری آخری بات ہے، عورتوں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ الگ الگ سوچ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کی بات کا احترام کریں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں اور اسی میں ہی خوشی محسوس